جان بوجھ کے اور مخالفین کے سامنے بس آپ نے تعریفیں شروع کر دینی ہیں۔ ایک ٹرک چلتا ہے ہر جگہ پہ، یہ ٹرک ہے، اور یہ ٹرک عام گھروں میں بھی یہ ٹرک بڑا چلتا ہے۔ میں صحیح بتاؤں، عورتوں کا یہ بنایا ہوا ٹرک ہے اپنا، کہ وہ تعریف کر دیں گی ایسی کی جس کی انہوں نے چگلیاں سننی ہوں، جس کی غیبت، جس کے خلاف انہوں نے سننا ہو نا، اس کی تعریف کر دیں گے۔ جیسے ابھی میں تعریف کر دوں نا کاشف بھائی کی، یار کاشف بھائی بڑے ڈبیٹر ہیں، اب جن کی اس کے ساتھ لگتی ہے نا، تو انہوں نے کاشف بھائی کے بارے میں کہنا ٹھیک ہے عثمان بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے یار، لیکن نا کاشف بھائی میں یہ بات بڑی زیادہ ہے، یہ بات بہت زیادہ ہے، یہ بات بہت زیادہ ہے، اور مجھے پتا ہو کہ ان کے مخالف ہو کے ادھر بیٹھا ہے، اسی طرح میرے بارے میں کوئی بات کر دے گا تاکہ اس کے خلاف بات شروع ہو۔ یہ ایک ٹرک چلتا ہے، یہ ٹرک یہ کھیلتے ہیں سوشل میڈیا، یہی چیز یہ۔ چلیں آصف بھائی وہ رات والی تحقیق بتائیں اپنی آپ، کہ اللہ جو ہے وہ خدا بنا سکتا ہے، اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے کبھی؟ رات کو رات والی جو ہے نا منجی صحیح ان کی ٹھکی ہے، اور شاہ صاحب نے اپلوڈ بھی کر دیا ماشاءاللہ۔ تو میں اصل میں نا یار آپ لوگ میرا کیا ہوا کہ مجھے نا آج اسٹرائک آئی ہے۔ میں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی جو ویڈیو کشف الہام کے اوپر تھی نا، وہ میں نے اپلوڈ کی تھی، تو وہ اسٹرائک آ گئی، انہوں نے نا یعنی کہ ریموو کر دی ویڈیو کو نا، تو اس وجہ سے نا میں نے اپلوڈ نہیں کی۔ تو یہ والی جو ویڈیو ہے نا شاہ صاحب کی، پہلے 17 یا 18 منٹ کی جو ویڈیو ہے نا، اس کو اگر کوئی بھائی ٹک ٹاک پہ کر سکتا نا اپلوڈ، تو اس کو اپلوڈ کر دیں۔ صحیح بہرحال رات کو جو ہے نا مزہ آیا، اور رات کو صحیح ان کا جو ہے نا وہ کفر جو ہے نا وہ سامنے آیا لوگوں کے سامنے کھل کے۔ ابھی ان کی منجی سے پہ ٹھکنی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک ٹرک میں سنانے لگا ہوں، یہ سنیے گا کہ جی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سنیے گا۔ اپنے شاہ صاحب کاشف بھائی، اپنے شاہ صاحب جنرل سوال کر رہے ہیں، تو جنرل سوال کا جواب ہے کہ میرے بھائی کوئی مسلمان کی عقیدہ نہیں رکھتا۔ جب آپ نے جرات ہی نہیں کی ہے کہ آپ اس فرقے کا نام لے سکے، تو پھر آپ ہم سے کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ عام بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بری صفت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون ہے وہ، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ان کے بابوں کو، چونکہ انہوں نے جرات نہیں کی ہے اس بات کرنے کی، لہذا میں بھی اس کا جنرل جواب دیتا ہوں کہ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زنا کرنے پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف نیگیٹو بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس عقیدے کو کہا جاتا کی لینگویج میں محال، اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، نیگیٹو بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس عقیدے کو کہا جاتا ہے علم الکلام کی لینگویج میں محال، اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ میری آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہیں۔ علماء عرب کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کئی ایک چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس پہ وہ صالح فوزان نے کفر کا فتویٰ دے دیا، اور اس نے یہ سنا ہی نہیں کہ اللہ کے بندے پوچھ تو لو وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ تو تمہارا بھی عقیدہ ہوگا۔ یعنی اگر میں سٹیٹمنٹ دوں کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی ایسا پتھر بنا سکتا ہے، تو چلے آپ نے ایک مسئلہ تو حل کر دیا، دوسرے کا کیا بنے گا کہ خود نہ اٹھا سکے، پھر اس کی قدرت میں نقص آ جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا ایسا پتھر، تو وہ کہیں گے اچھا پھر تو اللہ قادر ہی نہیں بنانے کے اوپر، تو آپ کدھر جائیں گے؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا، یہ ان پرنسپل غلط سوالات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے محال۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا بیوی رکھ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے محال، کیونکہ لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی الاسلام کے بعد کسی اور کو پیغمبر بنا سکتا ہے، ہم کہیں گے محال۔ یہ ڈسکشن میں لائیں گے ہی نہیں کہ قدرت میں داخل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں گے نا قدرت میں داخل ہے، تو پھر لا تبدیل علی کلمات اللہ کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تو فرما چکا ہے کہ
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ ختم نبوت محال. اچھا اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ اللہ خدا اور بنا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے خدا محال. یہ پتہ نہیں کیا ہے تو ہم کہیں گے محال، کیونکہ لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ چاہے تو محال. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا بیوی رکھ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے قادر ہی نہیں بنانے کے اوپر، تو آپ کدھر جائیں گے؟ اس طرح کے جتنے سوالات ہیں نا، یہ ان پرنسپل غلط سوالات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے محال. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا بیوی رکھ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے محال، کیونکہ لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی الاسلام کے بعد کسی اور کو پیغمبر بنا سکتا ہے، ہم کہیں گے محال. یہ ڈسکشن میں لائیں گے ہی نہیں کہ قدرت میں داخل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں گے نا قدرت میں داخل ہے، تو پھر لا تبدیل لکلمات اللہ کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ تو فرما چکا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ ختم نبوت ہو چکی، اب آپ جان بوجھ کے یہ بات اس کی قدرت میں داخل کریں گے کہ نہیں اس کے باوجود وہ پیغمبر بھیج سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ محال ہے. کیونکہ دوسری طرف اللہ نے کہا میرے کلمات نہیں بدلتے. جب اللہ نے اپنے کلمات کو اٹل کر دیا، تو اب اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے تو وہ خدا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی طرف تو یہ صرف نہیں ہو سکتی کہ اس نے لا تبدیل کلمات اللہ ویسے ہی کہہ دیا. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو محال اور مقدور کی بحث ہے. مقدور وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے کی نہیں لیکن قدرت میں داخل ہیں. مثلا کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان پہ چڑھ جائیں، تو ہم کہیں گے مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے، ہو سکتا ہے. لیکن محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے خود اپنے لیے طے کر لی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوں گی. یعنی محال ہے کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہو. آپ کو کہ جی اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب اس سے بہتر نازل نہیں کر سکتا، تو اب ان باتوں کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اسی طریقے سے جو رشید احمد گنگوئی کی طرف اور باقی لوگوں کی طرف وہ جو منسوب ہے، انہوں نے علمی بحثیں کی، اور اسی کے اوپر المہند میں جو کفر کا فتویٰ لگا تھا نا اسام الارمین میں، وہ امکان کذب باری تعالیٰ، یعنی حضرت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے کذب کا وقوع ہو سکتا ہے، اس مسئلے کے اوپر احمد بریلوی صاحب نے فتویٰ لگایا تھا علماء دیوبند پہ. پھر اس کے جواب میں انہوں نے بھی اپنی بات کی. تو یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، عام دیوبندی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ عام دیوبندی یہ بات کرے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے نماز پڑھنا. میرے بھائی ہم تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں جو جرت کر کے چشتی رسول اللہ کو کفر نہیں کہہ رہے اور کتابیں چھاپنے والے پرنٹنگ پریس بند نہیں کروا رہے. اچھا یہاں پہ ایسا بھائی دیکھا ہے اس نے کیا کہا کہ جو چشتی رسول اللہ کو کفر نہیں کہہ رہے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو میں جائز کہہ رہا ہوں، اور جو پیچھے اس کی ویڈیو گزر چکی ہے نہیں، اس میں کہہ رہا ہے میں نے تو کہیں نہیں کہا کہیں نہیں کہا یہ والی بات، کہیں نہیں کہی میں نے یہ بات. کہتا ہے جو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے اس کے پیچھے تو نماز جائز ہی نہیں ہے. اب کہہ رہا ہے میں تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو جائز کہتا ہوں. بہشت کو ہم تو ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو کشف المجوب والے بابا جی کو ابھی بھی مانتے ہیں، جبکہ اس کتاب کے اندر نبی الاسلام کے بارے میں ایک گستاخانہ کشف المجوب میں حشر بہشت میں. ہاں جی سن لی بحث، یہ بحث ہے جی اس کی. اب وہی فارمولہ ادھر استعمال ہوگا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا. یہ کہتے ہیں بدل سکتا ہے، یہ کہتے ہیں بدل سکتا ہے، ممکن مانتے ہیں. اور خود ان کا مرزا جی نے چھتر بھی مار چکا ہے، اور خود ہی اپنے منہ پہ اپنی ہی جوتی سے اپنی بوتھی پہ چھتر مار چکا ہوا ہے کہ خدا بنا سکتا ہے، اور خدا بنا سکتا ہے، اور بیٹا بنا سکتا ہے. ممکن ماننا ہے انہوں نے. پھر وہ اس دلیل کا جو انہوں نے کہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اس کا کیا کریں گے دیوبندی اور مرزائی؟ جی اسف بھائی جی عثمان بھی میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جو ڈبا ہے نا اس کے اندر، وہ جو ڈبا نہیں بیچو والا اس کے اندر
یعنی کہ ثابت یہ ہوا لا تبدیل علی کلمات اللہ سے ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی خبر کے اپنے کہے کے خلاف نہیں کر سکتا. اس نے اگر کہہ دیا کہ وہ عیب سے پاک ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ان چیزوں کو منسوب کرنا کفر ہو جائے گا. تو وہی بات ہم کرتے ہیں ان منی گوڈ کے ماننے والوں کو کہ بھائی جب اللہ نے نہ یہ بات فرمائی ہے نہ کوئی خبر دی ہے، تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو اور جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ نے یہ آفر دی ہے کہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں آپ کو منی خدا بنا دوں گا. تو اللہ نے کہیں یہ خبر نہیں دی، تم جھوٹ باندھتے ہو. اللہ نے کہیں ایسی کوئی سند نہیں اتاری کہ بس تم 60 سال کی زندگی دو تو میں آپ کو منی خدا بنا دوں گا. جب نہ خبر موجود ہے پھر اللہ کی طرف تم جھوٹ باندھتے ہو، ایسا جھوٹ باندھتے ہو کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ اس سے پاک ہے. اور پاک کا مطلب، پاک کا جو لفظ ہے وہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ عیب والی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ان چیزوں سے کرنے سے پاک ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے دیوبندی جو مرزئی ہیں، اور دیوبندی اور مرزئیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کرے گا نہیں، اللہ کرے گا نہیں لیکن کر سکتا ہے. اللہ کرے گا نہیں، کر سکتا ہے، یعنی کہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے لیکن کرے گا نہیں. چلیں اگر وہ کرے گا نہیں، اگر بنا سکتا ہے تو وہ بات وہی آ گئی کہ پھر وہ پتھر بنا کے اس کو اٹھا ہی نہ سکتا ہو تو وہ پھر خدا کیسا. بیوی بنا سکتا ہے، تو جب بیوی بنا سکتا ہے تو وہ بیوی کیسے بنائے گا؟ جیسے ابھی وہ رات مرزئیوں کو کہہ رہے تھے یہ لم یلد ولم یولد کا کیا معنی ہوگا، اس طرف مرزئی آتا نہیں تھا. تو انہی آیات کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیوں یہ متشابہات میں سے اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا ایسی چیزوں کا کہ جن چیزوں کا علم جو ہے وہ موجود نہ ہو، جن چیزوں کا پتہ نہ ہو اور خود اللہ نے اس کو بتا دیا ہو، تو اس کے باوجود لوگ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر معاذ اللہ اس کو یہ شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ کہ ممکن جو چیز ہے جو اللہ چاہے وہی اس کی تحت قدرت کے تحت آ سکتی ہے نا. جس چیز کو وہ چاہے ہی نہ، چاہ ہی نہ سکتا ہو تو وہ تو اس کی قدرت کے تحت آ ہی نہیں سکتی. تو ان چیزوں کی بحث کو انہوں نے پیچیدہ بنا کر، جیسے مرزا قادیانی ہے اس نے یہ اجرائے نبوت کے حوالے سے گفتگو کو کر کے پیچیدہ ہی بنایا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے. جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو وہ نہ کسی طریقے سے جڑے رہیں گے. جیسے وہ رات مرزئی 3 مرزئی آئے تھے، ان کو وہ کہہ رہے تھے آیت میں لکھا ہوا ہے اللہ بنا سکتا ہے، آیت میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ نہیں لکھا، قرآن پہ ٹھٹھا کر رہے تھے. تو دیوبندی مرزئیوں کو بھائی دعوت ہے، آؤ اپنا عقیدہ ثابت کرو، ہے تم میں ہمت تو ثابت کرو. ادھر بیٹھے ہوئے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل احاطہ کیا جائے گا اس موضوع کا، آپ آئیں آ کے ثابت کریں. چلیں بھائی اب بات کریں اپنی. توقیر بھائی بیٹھے ہیں، السلام علیکم. توقیر بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ الحمدللہ. یار کی اللہ دی قسم ویسا کر دے، میں تو سن کے حیران رہی کہ انہوں نے کی لوڑ ہے. جو چیز یعنی کہ محال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیوں منسوب کرتے ہیں اللہ پاک کی طرف؟ حد ہے ویسے، یہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. اب جیسے اللہ پاک نے فرما دیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ وہ کوئی دوسرا نبی بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وَلَا تُخْلِفُ الْمِیعَاد. تو پھر اس تمام بحثیں پیچھے رہ جاتی ہیں. نہ کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے، نہ بیوی شادی کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں کر سکتا.
بس فل سٹاپ جہاں پہ قرآن نے لگا دیا اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ اب دیکھیں نا وہی اللہ اگر دوسرا اللہ بنائے گا تو ذری سی بات ہے، یہ تو ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ کائنات تباہ برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دو اللہ ہوں گے، ایک کہے گا سورج مشرق سے اگے، ایک کہے گا مغرب سے. ٹھیک ہے، تو کائنات چلے گی کیسے؟ اور دوسرا اگر دوسرا اللہ بنائے گا تو ساری کائنات شروع سے بنے گی، جو شروع سے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے. تو ایسی بحث چھیڑنے کا فائدہ کیا ہے ان کو؟ جھوٹ منسوب کرتے اللہ کی طرف کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں، کرتا ہے. سکتا ہے، یہی ان کی عقل کی وہ جو ہے نا. ہاں، سکتا کا جو ہے نا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ممکن مان لیا کہ وہ ممکن ہے کہ جب وہ چاہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. ممکن ہے تو ممکن ہے کہ کچھ ایسی ایات ہوں کہ جس میں اللہ نے جھوٹ بول دیا ہو، معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشد، کہ اس نے اپنی مخلوق کو نہ بتایا ہو. ممکن جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بولا ہو. دیکھیے نا عثمان بھائی، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر نہ قرآن اوتھینٹک، نہ کوئی نبی اوتھینٹک، نہ کوئی رسول اوتھینٹک، نہ کوئی شریعت اوتھینٹک. تو ہم ابھی تک جو بھی کر رہے ہیں وہ جھک مار رہے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، ایک دائرہ لگ چکا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، یہ ہونا ہے، مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو پھر تو کوئی اوتھینٹسٹی رہ نہیں جاتی نا کسی چیز کی. معاذ اللہ، اگر صرف ایک یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اگر یہ مان لیا جائے تو ان کے لیے کسی اور چیز کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیور اور اصل چیز اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ اصل کوئی بھی نہیں ہے. یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو یہ دیکھیں کیا بکواس کر رہے ہیں یار، حد ہے. ویسے یہ دیوبندیوں کی ویب سائٹ ہے، چیک کریں ان کا عقیدہ. دو تین ویب سائٹ سے میں نے ان کا عقیدہ چیک کیا ہوا ہے. تو لوگوں کو الفاظوں کے ہیر پھیر سے نا کیسے دھوکہ دیتے ہیں. کہتے ہیں، سوال کیا ہے کسی نے کہ اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، محالات کے ساتھ نہیں. آپ کی ویب سائٹ پر ایک فتویٰ ہے بنام اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن موجود ہے، اس پر نظر ثانی کی درخواست ہے. فتویٰ کی درج ذیل عبارت کہتے ہیں جی، باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ناممکنات ہیں، اللہ کے لیے بھی ناممکنات چیزیں ہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ناممکنات چیزیں ہیں. کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے ناممکنات چیزیں ہیں ہی نہیں. ابھی یہ جو سوال ہے کہ اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے، تو دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. بنائے گا تو اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو جو اٹھا ہی نہ سکتا وہ پتھر کو، تو یہ تو ناممکن خود مان لیا. کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ ناممکنات جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جو کہ محال ہے. تو یہ یہاں پہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے لیے ناممکنات بھی ہیں. کہتا ہے ممکن اور ممتنع، یعنی کہ جسے منع کیا گیا ہو، سب کچھ اللہ کی قدرت میں داخل ہیں. اب جس سے منع کیا ہے، جیسے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جھوٹ بولنا منع کیا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ ممکن ہے. یعنی کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو عیب قرار دیا ہے، وہی کام اللہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے.
آگے کہتا ہے کہ لیکن ناممکن چیز کا صدور اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا، لیکن صدور یعنی کہ اس کا صادر ہونا، واقع ہونا، لیکن اس کا صدور نہ ہونے سے قدرت کا سلب ہونا لازم نہیں آتا۔ بھائی آٹومیٹکلی لازم آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی مثال کہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو اٹھا نہ سکتا ہو، اگر وہ پتھر بنائے تو وہ اٹھا نہیں سکتا تو اس کی قدرت سلب ہو گئی ہے کیا؟ وہاں پہ اس کی تو قدرت ختم ہو گئی کہ ایسا پتھر بنا دیا اس نے جو اٹھا ہی نہ سکتا ہو، تو اس کی قدرت سلب ہو گئی۔ سلب مطلب کہ یعنی کہ اس نے خود ہی اس چیز کو کر لیا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے تاری کہ وہ اس کو اٹھا ہی نہیں پا رہا، خود ہی اگر ایسا پتھر بنا دیا تو خود ہی اس کو اٹھا نہیں پا رہا، تو اس کی قدرت کہاں گئی؟ اللہ کی۔ کہتے ہیں اگر قدرت نہ مانی جائے تو عجز لازم آتا ہے۔ بھائی کیسے لازم آتا ہے؟ جیسے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ واجب ہیں، ممکن ہیں، تو ہم کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو سکتا ہے؟ بے علم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس پر اللہ قادر ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کر سکتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کیوں اس چیز کا، اس عیب کا، یہ کہ لا علم ہونا تو عیب ہے، لا علم ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، تو کیا یہ عاجز میں ہم نے مان لیا اللہ کو؟ عاجز اس کا مطلب ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ اپنا علم ختم کر سکتا ہے تو وہ خدا نہیں ہوگا، تو جو خدا نہیں رہا، جو خدا نہیں رہا تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی نہیں رہا، تو تم نے تو خدا کے درجے سے ہی اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا، تو اس سے عجز لازم نہیں آتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا اس کی قدرت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو ذات اور صفات ہے نا وہ واجب ہے، واجب، تو واجب جو ہو وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں آ سکتی۔ جو چیز واجب ہو وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں، جو چیز قدرت کے تحت آ ہی نہیں سکتی تو عاجز کیسے ہوگا؟ آگے کہتا ہے جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے خلاف ہے، یعنی کہ اس کا عاجز ہونا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی محال اور ناممکن چیز کا ارادہ کرتا نہیں ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ممکن ہے، اگر کر سکتا ہے نا تو کیسے کرے گا وہ بتاؤ۔ اللہ اپنا بیٹا اگر بنائے گا تو بتا دو کیسے بنائے گا۔ اگر وہ ایسا پتھر بنائے گا جس کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی جو صفات ہے اس سے وہ ہٹ جائے گا، پھر ایسے ممکن ہے نا کہ ایک اللہ بن کے اس کو پتھر کو بنا دے، پھر اللہ کی سیٹ سے ہٹ کے اس کو اٹھا نہ پائے، یعنی کہ ایک طرف اللہ بن جائے پھر اس کے بعد اللہ کی صفات سے ہٹ جائے وہ۔ کہتے ہیں آگے لکھتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ کے لیے بھی بعض چیزیں ناممکن ہے، وہ تحت قدرت نہیں۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر تو دلیل کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر جھوٹ بولا نا، تو یہاں پہ بھی ایک جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ مکتبہ البشرا بحث المحدث للعالم هو اللہ تعالیٰ، یہاں پہ جو ہے وہ کسی کا ایک کول لے کر آئے ہیں، تو وہ ایسا کول لے کر آئے ہیں، اچھا جی، ایسا کول لے کر آئے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آدھا ٹوٹا ہوتا ہے، وہ کسی کا کول ہوتا ہے، اس کو بیان کر کے علماء نے اس کا رد کیا ہوتا ہے، وہ جو رد ہوتا ہے وہ لے کر نہیں آتے، یا کسی کا سوال ہوتا ہے یا کسی کا کول ہوتا ہے تو اس کو لے کر جو ہے نا وہ داخل کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تبھی ان کی ویب سائٹ پہ اکثر نیچے نا کمنٹس ہوتے ہیں سوال کرنے والوں کے کہ تم لوگ جو ہے نا ادھر عربی لکھ دیتے ہو بغیر اعراب کے اور بعد میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ اگر فتاویٰ کی ویب سائٹ تم نے کھولی ہے تو صحیح طرح سے جواب دو نا، کیوں تم لوگ ڈنڈیاں مارتے ہو؟
اچھا ایک اور دلیل دیتے ہیں، یہ میں وہ آخری پڑھنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ قدرت کا تعلق محالات کے ساتھ ایجادن وہی تو ہم بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایجادن ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ایجاد کر دے، یعنی کہ اللہ جب بیٹا بنا سکتا ہے تو اس کے لیے وہ ایجاد کرے گا کیا؟ ایک بیوی، یا کوئی ایسا سرکمسٹنس جو ہے نا وہ تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ساری تیاری کرے گا اللہ اس کے لیے. جو محال تھی نا اس کو ممکن بنانے کے لیے نا وہ ساری چیزیں تیار کرے گا. بیوی تیار کرے گا کہ جس سے بیٹا ہو، یا جس کے ساتھ جوڑا جائے کہ ہاں اس طرح میں نے بیٹا بنایا ہے. وہ ساری چیزیں نا، جیسے ہم کہیں کہ اللہ اپنے خدا کی عبادت کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کو تیاری کرنی پڑے گی. کیا کہ ایک ایسا خدا بنانے کے لیے اس کو تیاری کرنی پڑے گی کہ وہ اس کو بنائے، پھر اس کی عبادت کا ایک نیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اللہ کے لیے. تو وہ نیا طریقہ اختیار کر کے پھر اس کی عبادت کرے گا، ایجاد کرے گا نئے سے محال کو ممکن بنانے کے لیے. یعنی کہ جھوٹ گڑھا ہے تو وہ بھی اتنا لمبا پروسیجر کر کے گڑھنا ہے. تو یعنی کہ معاذ اللہ کہ جس کی اللہ نے خبر ہی نہ دی ہو، یعنی کہ وہ اس کی خبر ہی نہ دی ہو تو اس کے لیے وہ گڑھا ہے انہوں نے جھوٹ. کس کا ہے جی؟ ادریس کاندلوی دیوبندی، کہ وہ ایجاد کرے گا. معاذ اللہ. اب دیکھیں نا عثمان بھائی، اللہ پاک قرآن پاک میں اگر ایسا ممکن بھی ہوتا، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا جائے کہ ممکن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن پاک میں یہ نہ فرماتا کہ تمہارا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب آگے کوئی گنجائش نہیں ہے کچھ کرنے کی یا کچھ ہونے کی، کچھ صادر ہونے کی. جو کچھ ہے یہی ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو یہ کفریات بکتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں نا، ان کا صرف یہی ارادہ ہے کہ اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. اپنی یعنی کہ جو اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، فرما دیا، اسے پھر نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. سمپل سی بات. اور یہ جو مرضی گھڑتے جائیں، بکواس کرتے ہیں، بے غیرت. چلیں کوئی دیوبندی آتا ہے تو پھر اس سے کرتے ہیں بات، کوئی مرزئی آتا ہے تو اس سے کرتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کوئی ادھر آئے گا. عثمان بھائی جو آپ نے بنایا نا اس میں یہ نا لگ رہی ہے سٹیٹمنٹ. تسی نا سوالیہ نشان لا دینا سینڈ تے. وہ نیچے لکھ دیا نا میں نے، دیوبندی مرزئی عقیدہ. آہو ہاں ٹھیک ہے، وہ کلیئر کر دوں گا. چلیں ان سے پوچھتے ہیں، اوپل صاحب آئے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نہیں. عبداللطیف بھائی بھی آگئے. عبداللطیف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں اسسٹنٹ سرجن کا ان کا مریض مجھے کیا پوچھنا ہے. ابو حسن بھائی جو ہے نا مجھے جانتے ہیں. جی مجھے معلوم ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں معلوم ہے. بس آپ سے ویسے ہی پوچھنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا آج تک آپ نے وہ وحدہ یہ لا شریک ہے. میں تو معذرت قطع کلامی کی، میں تو یہ الفاظ سننا بھی نہیں چاہتا. اللہ ایک ہے بس، وہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. کوئی جتنا مرضی ٹیل لا لے نہیں بنا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہو نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے میں یکتا ہوں، ہم کیسے کہہ رہے ہیں. اچھا عثمان بھائی، آپ دیکھیں کہ حیرت انگیز طور پہ جو ہے نا یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے عقائد جو ہے نا وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اب کوئی دنیا کا بندہ مجھے دیوبندیوں کے عقائد میں، اہل حدیثوں کے عقائد میں، مرزا قادیانی کے عقیدے میں اور مرزا انجینئر کے عقیدے میں، ان میں مجھے کوئی بندہ رتی برابر مجھے ایک فرق تلاش کر کے بتا دے کہ یہ فرق ہے ان سب کے عقیدے میں، ان سب کے عقائد میں یہ ڈفرینس ہے. آپ ایک فرق بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ تلاش نہیں کر سکتے. جو عیوب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف انہوں نے منسوب کیے ہیں نا، وہ ان سب نے کیے ہیں. مرزا قادیانی نے بھی کیے ہیں، اہل حدیثوں نے بھی کیے ہیں، انہوں دیوبندیوں نے بھی کیے ہیں، اور مرزا جونیئر جیل میں حرامی نے بھی کیے ہیں.
آپ ان میں کوئی ذرا برابر بھی ایک جو ہے نا وہ آپ فرق نہیں تلاش کر سکتے۔ اب یہ امام ہماری جو عوامی اہل سنت ہے نا، اب ان کو بالکل جو ہے نا یہ آگاہی دینے کا وقت آ گیا ہے کہ بھئی ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم بیزار ہیں ان لوگوں سے، ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے جو صرف کہہ لیں کہ ملک کی بقا کی خاطر کہ یار چلو یار ملک کے اندر اتنا فساد نہ ہو، اس وجہ سے ہم خاموش رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں یہ چیز پسند۔ ان لوگوں کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ان کے عقائد کھول کھول کے رکھے جائیں، وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ لوگ دیکھیں ان کے اندر کیا گند بھرا ہوا ہے۔ اب جب تک مرزا انجینئر جو ہے وہ بریلویوں کے خلاف بولتا رہا نا، تو یہ بڑے خوش ہوتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، انجینئر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے ان کے بڑوں کو ننگا کرنا شروع کیا نا، تو یہ اب اس کی ہوا کو تلواریں مارتے ہیں۔ بھئی اس کی ہوا کو تلواریں کیوں مارتے ہو؟ وہ تو تمہارے اندر سے نکل کے آیا ہے، تمہارے والے ہی اس کے من جملہ سارے عقائد ہیں۔ ایک عقیدہ بھی اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو کہ مسلمانوں والا ہو، سارے اس کے بدعتی اور جتنے بھی یہ مشرکین والے عقیدے ہیں، اور یہ جتنے بھی جہمیہ والے ان کے عقیدے ہیں، یہ جہمیہ والے اور معتزلہ والے ان کے عقائد ہیں، ان کے قدریہ والے، جہمیہ والے، معتزلہ والے، یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے۔ جائیں جا کے پڑھ کے دیکھ لیں جہمیہ کے کیا عقائد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ لوگ مجسم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ زمان و مکان کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ زمان و مکان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے ہر چیز کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہندوؤں والا عقیدہ یہ رکھتے ہیں، جیسے ہندو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ان کا بھگوان مجسم ہے، ٹھیک ہے جی، اوتار بھی لے سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، یہ سارے عقائد ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اب دیکھیں عبداللطیف بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے یہ الفاظ یا کلمات جو ہے نا وہ بول ہی نہیں سکتا، جبکہ اس کو عین اسلام بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ آپ وہ اٹھا کے دیکھیں کتابیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ عین اسلام ہے۔ کون سا؟ کہ اللہ گندے کام کر سکتا ہے، کبھی اعمال کر سکتا ہے برائے، تاکہ ہمیں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کرے گا نہیں، یعنی کہ یہ الفاظ بھی ادا کرنے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ تو پھر وہ بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قدرت کے تحت وہ چیزیں آ سکتی ہیں جس کو اللہ چاہے، تو جب وہ چاہ ہی نہیں سکتا تو وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں ہے۔ وہ جیسے بہار شریعت میں عقیدہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، جیسے کہ اللہ کی بیوی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، تو اس کی بیوی موجود نہیں ہے، تو یہ محال ہے، محال ہے، تو محال کہتے ہی اسے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، تو پھر محال نہ رہا۔ وہ ہر کمال میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، ابھی کتاب کھول لی میں نے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے نا وہ کمال اور خوبی کا جامع ہے، ہر اس چیز سے جس میں عیب، نقصان، نقص ہے اس سے وہ پاک ہے، یعنی عیب اور نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ لیکن جس بات میں نہ کمال ہو، نہ نقصان، نہ نقص، وہ بھی اس کے لیے محال۔ مثلا جھوٹ، دغا بازی، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ وغیرہ، یہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرا دیا اور خدا کو عیبی بتایا، بلکہ یہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت میں نقص آئے گا، محض باطل ہے۔
کہ اس میں قدرت کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تو اس محال شے کا ہے، نقصان اور عیب تو اس محال شے کا ہے کہ وہ تعلق قدرت کی اس کی صلاحیت نہیں، کہ اس یعنی کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بذات نفس خود جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ میں عیب ہے، نہ کہ اللہ کی قدرت میں عیب ہے، نہ کہ اللہ کی قدرت میں عیب ہے، اس چیز میں عیب ہے، اسی لیے وہ اللہ کی قدرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ بے علم ہونا یہ بذات نفس ہی بے لا علمی جو ہے وہ عیب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لا علم کر دے، جب وہ لا علم ہو جائے گا وہ خدا نہیں رہے گا۔ تو یہ اصل میں خدا کی ذات کو جو ہے وہ مشکوک بنانے کا ایک نہایت خطرناک عقیدہ ہے جو کہ ہندوؤں کا ہے۔ میں ایک ڈبیٹر ہے، میں اکثر جو ملحدین ہیں نا ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ اس کو سنیں، وہ ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی، وہ ہندوستان سے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی ہندوستان میں بیٹھ کر گڑا گیا ہے، یہ عقیدہ ہندوستان میں بیٹھ کے گڑا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہندو یہ مانتا ہے کہ ہمارا خدا اتنا پاورفل ہے، اتنا قدرت والا ہے کہ وہ زمین پر بھی آ سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے، بیویاں کر کے بچے پیدا کر سکتا ہے، تمہارا خدا تو یہ کر ہی نہیں سکتا، پھر کیوں کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ تو وہ جو مفتی ہے، اتنے بڑے مفتی یاسر ندیم الواجدی، اس کو بھی میں یہ کئی بار کہتے ہوئے اور کئی بار اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے ہندوؤں کے سامنے، ہندوؤں کو صرف خوش کرنے کے لیے۔ تو بڑے بڑے ایسے مفتی ہیں، بڑے بڑے ایسے دیوبند کے مفتی ہیں، اتنے بڑے ڈبیٹر ہیں، لیکن جب خطا پہ آتے ہیں، جب اپنے بڑوں کے شخصیت پرستی میں آتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں، تو کیسے کیسے بلنڈر مار جاتے ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ جی آصف بھائی، حمزہ بھائی ہیں، حمزہ بھائی سے لے لیتے ہیں۔ آپ کیا حمزہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی میں آپ والی بات آپ کے ساتھ ہوں۔ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ نہیں، وہ میں کم سے کم نا نہیں جب مطلب میری آپ کی بات جو ہے وہ 100% ٹھیک ہے، ہاں کچھ جی، ایسی چیزیں ہیں جو خدا کر دے تو پھر وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ ہاں جی، نہیں کر نہ دے کی تو بات وہ بھی نہیں کہتے ہیں، وہ بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کرے گا نہیں، لیکن اگر ممکن مان لیا جائے اس کو تو ظاہری بات ہے، جب ممکن مانا تو اس کا مطلب کبھی نہ کبھی وہ کر سکتا ہے، نہیں کیونکہ نا، امکان ابھی ہے اس چیز کا۔ آپ جیسے کہہ رہے تھے نا ابھی کہ خدا لا علم ہو جائے، علم نہ رہے، تو جب علم نہیں رہے گا تو ساری کائنات درم برم ہو جائے گی اسی وقت ہی تو بھی جی جی جی، ساری چیزیں کٹھی چلیں گی نا پھر، تو یہ تو سوال ہی ہاں بے جی، تکا سارا ہے بالکل، جو یہ کرتے یہ ہیں وہ عقیدہ نا بیوقوف۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ ایک طرف ہے 10 بندے، ایک طرف ہے 10 لاکھ بندے، اور 10 لاکھ کے بندے جو ہیں وہ علماء محدثین ہیں، مسلمان ہیں، تو جھوٹ پر ایک جگہ پہ 10 لاکھ علماء کا اکٹھا ہو جانا، یہ تو قرآن سے بھی، قرآن کا غلط ہو جانا ثابت ہو جاتا ہے، حدیث کا غلط ہو جانا ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان جھوٹ پہ جمع ہو جائیں، اجماع کر لیں، تو یہ گمراہی ہو جائے گی امت میں۔ تو جب اس کے خلاف فتاویٰ موجود ہیں، ایک طرف 10 بندے ہیں، ایک طرف 10 لاکھ بندے ہیں، تو 10 لاکھ بندوں کا وہ مسلمان ہوں بھی مسلمان، تو ان کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا محال ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جمع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ جو قرآن کی پیش گوئیاں ہیں اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں ہیں وہ غلط ثابت ہو گئی، امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے۔ تو اس عقیدے کے خلاف یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک طرف 10 بندے ہیں اور ایک طرف 10 لاکھ بندے ہیں، تو لہٰذا تقویت جو ہے وہ اسی عقیدے کو دی جائے گی کہ اللہ کی قدرت میں اس کو شامل کرنا اور یہ کہنا یہ کر سکتا ہے، 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 تو بس سمجھ لو کہ اس کا بیڑا ڈوب گیا۔
خشک موضوع ہے، مطلب کہ یہ اسی طرح کا موضوع ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو وہ رات ماشاءاللہ سب بھائی آیات نکال رہے تھے، پھر ان آیات کو آپ تفاسیر سے بھی ہم دیکھ رہے تھے، ان کو سمجھ رہے تھے. تو اس طرح کر کے سمجھنا جو ہے نا وہ بندے کو نا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے. قادیانیت کا موضوع ہے نا بڑا آسان لگتا ہے آپ کو، ان کی کتابوں کے حوالے پڑھ دو 4-5 تو منجی ٹھوک دو، لو جی بو جی میں نے کر دیا، جو میں نے واقعات یاد کر لی ہیں. اچھا مرزا قادیانی آیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا. تو ہسٹری ہے ایک، تو ہسٹری کو دہرانا یا واقعات کو دہرانا تو بڑا مزہ آتا ہے، ان واقعات کو دہرا کے بڑا آسان لگتا ہے. یہ موضوع تھوڑے سے خشک ہیں، علمی طور پہ تھوڑے سے یعنی کہ علمی گفتگو ہوتی ہے نا، تو جب بندہ پڑھتا ہے ان کو تو سمجھنا بھی پڑتا ہے، دماغ کا خرچ بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کی طرف توجہ کم کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ اس کا بھی ہے یہ مرزا پچھلے جی. دنوں ایک آیا تھا نا مرزا کا فالوور، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس سے میں نے کویشچن پوچھا تھا، اس سے میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ خود ہی نہ اٹھا سکے؟ تو بس آگے چپ ہو گئے. کہا یہ کیسا کویشچن ہے؟ میں کہا اب اس کا آنسر تو تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ ساری چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، تو بیچ میں ساری ڈال رہے تھے، تو آپ بتاؤ مجھے. اچھا اس سوال کو نا وہ اس کا پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس سوال کو حمزہ بھائی، مجھے بھول گیا. جیسے وہ سوال ہے نا کہ اللہ نے تمام کائنات کو بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اس سوال کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا. یعنی کہ وہ شیخ صاحب پھر آپ دلیل مرزا یہ دیتے ہیں کہ جو کک ہے، کک نے کھانا پکایا، کک نے کھانا پکایا، پھر کک کو کس نے پکایا؟ سمجھے؟ یہ تو عثمان بھائی وہی بات ہوگی نا کہ دنیا پہ پہلے مرغی آئی تھی کہ انڈا. ہاں تو یہ نا کچھ دیکھیں میں مانتا ہوں عثمان کہ بھائی، کچھ سوال عثمان بھائی سنیں، جو کک ہے وہ کسی ٹائم میں کھانا بنا رہا ہے، ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے. آپ جب خدا کو کسی وقت کے اندر لے کے آؤ گے تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا، تو اس کو وقت سے باہر رکھنا پڑے گا، کہ اس پہ تو وقت چلتا ہی نہیں. جب آپ اس کو اس سے باہر رکھیں گے تو پھر آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کس نے بنایا. جب ایک چیز پہ ٹائم ہی نہیں مطلب گزر رہا یا کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بحث ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی، تو اس کو اس ڈبیٹ میں ان ایسے سوالوں کے ساتھ جوڑا گیا. یہ اور سوال یہ یعنی کہ ان کی نوعیت اور ان کا پیٹرن اور ہے، اور یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بحث اور ہے، تو اس کو ایک بنا کے جوڑا گیا کہ نہیں جی آپ سوال نہیں کر سکتے. جب دیکھو نا عقیدہ یہ ہے کہ ہندو نے اس ڈبیٹ میں کہا کہ ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جو زمین پر آ سکے، اس کی اتنی قدرت ہے، زمین پر بھی آ سکتا ہے، انسان بھی بن سکتا ہے، بیویاں بنا سکتا ہے، بچے بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو تمہارا اسلام کا خدا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا اسلام کا خدا کچھ بھی نہیں. وہ مفتی نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی یہ کام سارے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں. تو اس نے آگے سے سوال وہی کیا کہ اگر کر سکتا ہے تو بتاؤ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. اس نے پھر اس سوال کو یہ جوڑ دیا اس چیز سے کہ خدا نے کائنات کو بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ حالانکہ یہ چیز اور ہے، وہ چیز اور ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ اگر آپ نے مرضیوں سے سوال کیا نا تو آگے سے وہ ایسا پیٹرن دے دیں آپ کو کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں آپ کا. تو ایسا نہیں ہے کہ سوال بنتا نہیں ہے، وہ بحث ہو رہا ہے. مجھے وہ یاد نہیں آ رہا نام کہ ایسے سوالات کو کیا کہتے ہیں. اگر تیمور بھائی کے نالج میں ہو تو بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں عثمان بھائی میرے نالج میں بالکل بھی نہیں. میں تو وہ ٹائم کی بات کر رہا تھا کہ اسی طرح کا کویشچن جو سا نا وہ کیا تھا گروپ کے اندر، فری تھنکر کے گروپ کے اندر ملحدین نے، کہ انہوں نے ایک آیت پیش کی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو بتاؤ کہ ایک یعنی کہ ایک آبجیکٹ موجود ہے، تو اللہ پہ ٹائم گزرا کہ نہیں گزرا؟ تو بات یہ ہو رہی تھی جو حمزہ بھائی نے بات کی تھی کہ ٹائم نہیں گزرتا، یعنی کہ ٹائم میں ایگزسٹ نہیں کرتا اللہ، تو اس پہ پھر زمانہ کیسے گزر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے جوابات دیے اور بڑے مدلل جوابات دیے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو سا ٹائم کے حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ جیسے 24 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، وقت گزر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن آج تک آئنسٹائن جیسے بندے بھی خاموش ہیں کہ ٹائم ایک الین ہے۔ آئنسٹائن نے ٹائم کے حوالے سے ٹائم کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سائنسدان آج تک ٹائم کو سمجھ سکا ہے۔ انہوں نے صرف آئنسٹائن جیسے بندے نے بھی اس کو الین کہا ہے کہ ٹائم کے بارے میں ایک سوال میں بھی کرتا ہوں ان سے، اور 12 دفعہ کیا اس کا جواب نہیں ملا، کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک فیوچر ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک پاسٹ ہے، لیکن پریزنٹ کدھر ہے؟ جو ہم اپنے لوگوں کو اور سب کو یہ بتا رہے ہیں پریزنٹ پریزنٹ پریزنٹ، آج تک کوئی چیز مجھے بتا دیں کہ جو پریزنٹ میں ایگزسٹ کی ہو۔ 3 کیٹیگریز ہیں ٹائم کی، ایک پاسٹ ہے، ایک فیوچر ہے اور ایک پریزنٹ ہے۔ پریزنٹ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا سمجھا دے کوئی بندہ کہ آج تک کوئی چیز پریزنٹ میں ٹھہری ہو۔ ہمیں پاسٹ کا بھی پتہ ہے، فیوچر کا بھی پتہ ہے۔ فیوچر وہ جو ہمارے ذہن میں ہے، ابھی وہ منکشف نہیں ہوا، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا۔ پاسٹ وہ ہے جو گزر چکا ہے، لیکن پریزنٹ کیا ہے؟ جب پریزنٹ کے حوالے سے ہم تحقیق کر لیں گے، جب ہمارے پاس اس کا ایکسپیریمنٹ موجود ہوگا، ایک فزیکل ایگزامپل پریزنٹ کے بارے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک موجود ہو سکتا ہے یا وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے؟ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ابھی تک تو انسان ٹائم کو نہیں فائنڈ کر سکا، تو اس ٹائم کا اطلاق کس طرح اللہ پاک پر کر سکتا ہے؟ مقدمہ یہ ہے۔ ہاں بالکل زبردست زبردست زبردست، صحیح ہے۔ دیکھیں یعنی کہ عثمان بھائی دیکھیں نا کہ آج تک کوئی ایگزامپل ہے کسی کے پاس کہ یہ ٹائم کو بار بار اللہ پر اطلاق کرتے ہیں اور اللہ کو مقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی ٹائم کیا ہے؟ بیسیکلی ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم گزر رہے ہیں کہ زمانہ گزر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں، ایسا ہی ہے نا عثمان بھائی؟ آج تک ہم یہی تیمور بھائی جی تیمور جی بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کریٹر، ٹھیک ہے؟ سمپل جو عقل والا ہے اس کو تو سمجھ ایک دم سے اب کریٹر جو ہے وہ خود کریٹ کس طرح ہوگا؟ وہ تو پھر نہیں، اصل میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا کہ جو سا ہے نا، سا کہتے ہیں نا وقت کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وقت کا بنانے والا بھی میں ہوں۔ تو اب خالق جو ہے وہ خود، مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ہے، اس نے کمپیوٹر تخلیق کیا ہے۔ اب کمپیوٹر تخلیق کرنے والے سے پوچھا جائے کہ تو کمپیوٹر کے اندر کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ وقت یعنی کہ جو جسے سا کہتے ہیں، تو یہ سا جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے اندر کہنا کہ یہ اللہ اس میں موجود کیوں نہیں، یا اس کا اطلاق اللہ پہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک یعنی سینس لیس سی بات ہے، بیس لیس سی بات ہے۔ نا آصف بھائی کیونکہ دیکھیں ٹائم کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر جس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور جس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہو نا، تو وہ چیز ٹائم فریم کے اندر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس کے اوپر وقت کا اطلاق ہو رہا ہے، جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور اینڈنگ پوائنٹ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو پھر ٹائم کا جو ہے، جب ٹائم کا تخلیق کرنے والا خدا خود ہے، اور وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔
بالکل بات واضح ہو گئی نا کہ جب جی ہاں ٹائم ایسے کا ہی ہے ٹھیک نہیں جیسے کیا جس تھا طرح تو اس وقت اللہ کہاں موجود تھے، اللہ کی ذات ہماری کہاں موجود تھی۔ ہماری جو ہمیشہ ہے نا، ہماری ہمیشہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے بگ بینگ سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی مطلب آپ ہمیشہ کا لفظ جو ہے نا وہ بھی نہیں یوز کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ سے باہر ہوں، تو پھر نہیں وہ حمزہ بھائی اس طرح ہے کہ ہائی کی اسی کے اوپر تو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا۔ حمزہ بھائی آپ کے پیچھے شور بہت زیادہ ہے، اگر آپ میوٹ کر لیں تو۔ ہاں، تو ہائی کی جو صفت خاص ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ہائی کا کچھ لوگوں نے مطلب یہ کیا کہ زندہ ذات، ٹھیک ہے، لیکن زندہ کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک حد لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آصف بھائی اگر میں تھوڑا میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے سمجھانے کے لیے۔ اصل میں یہ ہائی سے یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ ایک بحث پھر وہ شروع ہو جاتی ہے ذاتی اور عطائی کی اور حقیقت اور مجاز کی، پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے نا اس کے اندر پھر کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں نا کہ اللہ حی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ اپنی ذاتی صفت ہے، اور ہماری جو انسانوں کی صفت ہے حی تو وہ عطائی ہے کہ جی ہمیں جی اور اس کائنات میں ہر چیز کو جو حیات عطا فرمائی ہے اللہ نے وہ عطائی ہے، جی جی اسی اور ہم طرح اللہ کے محتاج ہیں۔ جی ہاں، جی جی، تو اسی طرح پھر اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے، میرا یہ ذاتی جو علماء ہمارے بتاتے ہیں کہ ہمیشہ سے زندہ ذات، ہمیشہ سے زندہ ذات تھی، ہے اور رہے گی۔ نہیں زندہ اصل میں پتہ کیا بات ہے، زندہ کا لفظ ویسے نا ہمارے محاورتاً استعمال بھی نہیں ہوتا، جی یہی جی جی چیز ہے علماء سے بھی ہمیشہ یہ سنا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ جی، علماء سے جو ٹرم ہم نے سنی ہے نا اردو میں ہاں ہاں، کہ ایک ایٹرنل جو ہے نا وہ ایک ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایٹرنل کہتے ہیں نا انگلش میں، ایٹرنل کہتے ہیں کہ صحیح جو صحیح ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، صحیح یعنی اس کا نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور نہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے، صحیح یہ صحیح۔ چیز ہے۔ تو بگ بینگ کے حوالے سے تو ویسے آصف بھائی قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ویسے میں نا ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج کل نا لوگ جو گفتگو کرتے ہیں جس طرح ذاکر نالائق صاحب کرتے ہیں، وہ منطقی گفتگو زیادہ تر کرتے ہیں، لوجیکلی آج کل بہت ٹرینڈ چلا لو ہوا جی ہے۔ باجی، میرا تو ذاکر نائک جو ہے نا میرا تو وہ ہیرو بن گیا جب سے وہ پاکستان آیا، آپ اس کو ذاکر نالائق کہہ رہے ہیں، میں جی تو وہ اللہ کا شکر ذاکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ وہ بھی، پاک نے اس کو پاکستان بھیجا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پاکستان بھیجا اور مرزا انجینئر کے منہ پہ اللہ نے کالک ہاں مالا، جی ہاں جی ہاں یہ میں تو یقین ماننے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی جی، میں نے بھی وہ ویڈیو بنائی ہے، اور مجھے لگ نہیں رہا آصف بھائی، میں نے اس کے بارے میں بھی پوچھنا، چلے ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑ لیتے ہیں۔ آصف بھائی میں اسی کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیان تقریباً میں نے نا کوئی 15 کے دن پہلے دیکھا، 15 یا 16 دن پہلے شاید دیکھا، وہ کرسچن مجھے کرسچن نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے وہ کرسچن ہو لیکن وہ کرسچن نہیں لگ رہا، وہ کرسچن سے زیادہ مجھے خنزیر کا فالوور لگ رہا تھا، کہ جس طرح وہ متشدد ہو کر اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت تحقیق آصف بھائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، اور آپ کو پتہ اس کو سننے والے جو ہیں وہ زیادہ تر سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں، سوفیسٹیکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، حالانکہ ہوتے کوئی بھی نہیں۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب اس نے وہ سوال کیا تو وہ لوگوں نے کیسے تالیاں ماریں، لیکن جیسے ہی اس نے ریبٹل دیا نا اس نے ذاکر نائک نے، تو سارے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب نے ایک ایک میت اٹھائی ہوئی ہے، بالکل ہاں، وہ جو آواز جو ہے تالیاں وہ مارنے نکلنی والے جو ہے نا وہ تھے، بند ہو گئی تھی۔ وہ تالیاں مارنے والے مجھے اتنا غصہ آیا نا اس قوم کے اوپر کہ وہ قوم کو بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیوبندی بھابی ذاکر نائک کے بھائی وہی ہیں زیادہ چاہنے والے، تو ان کو اتنا نا مزہ آیا اس سوال کے اوپر، جیسے کہ وہ یہ سوال پتہ نہیں وہ سننا چاہتے تھے، ان کی دل کی تسکین پوری ہو گئی، ان کے پیسے پورے ہو گئے۔ تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان تالیاں مارنے والوں کو نا لائن پہ کھڑا کر کے نا پانجا لگایا جائے، اور پانجا نہیں بلکہ 10 سال لگایا جائے اتنی، یعنی کہ یار مسلمان اپنے ہی قوم جو ہے نا وہ اس کے اوپر تالیاں مار رہی ہے، بلکہ تمہارے تو سختہ طاری ہو جانا چاہیے تھا کہ یار ایک کرسچن نے آ کے منہ پہ ہمارے تھپڑ مارا ہے اور اس نے جھوٹ بکا ہے کہ تم نے اولیاء کو انبیاء کو خدا بنایا ہوا ہے،
اگر ہم نے بنایا ہے تو تم نے بھی باباؤں کو خدا بنایا ہوا ہے، تو کیسا یہ لانتی سوال کر رہا ہے؟ خاموشی طاری ہو جانی چاہیے تھی، سختہ طاری ہو جانا چاہیے تھا مجمع کے اوپر، لیکن ایسے وہ میں کیا کہوں ان کے، مجھے میرے منہ سے وہ گالی نکل جائے گی کہ ایسے وہ خنزیر بغیرت لوگ ہیں وہ کہ جو تالیاں مار رہے تھے. کیونکہ سوال ہے، اگر وہ کہتا کہ بھائی معاذ اللہ اللہ کی طرف ایسی بات کر دیتا جو نہایت کبھی ہوتی، گندی ہوتی، تو یہ تالیاں مارتے، واہ جی کرسچن نے کیسا سوال کر دیا. اللہ ہے نہیں مارتے تالیاں، وہ خنزیر سارے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تالیاں ماری ہیں. جی اسی طرح ہے عثمان بھائی، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی مرزا خنزینیر کی، جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ منکر حدیث کافر نہیں ہے. تو اس کی جو پرانی ویڈیوز ہیں نا، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نا ہم سب بھائی جو سے ہیں نا وہ تحقیق کرنی چاہیے. اس نے پیچھے بہت بڑے بلنڈر مارے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اس نے بکواسیات کی ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ملحدین. اور لاسٹ ٹائم ایک جو واقعہ ہوا ہے سندھ کے اندر، وہ جو ایک شاہ نواز شاہ ہے، وہ حرامی جو جہنم واصل کیا ہے جسے، تو اس کے بارے میں اس کے حق میں بھی اس نے بیان دیا ہوا ہے. یہ لاسٹ ٹائم ہی ابھی دیا ہے اس نے بیان. تو اس کی تحقیق جب کی ہے تو وہ خنزیر کا بچہ ملحد تھا، اور پورا ایک نیٹ ورک تھا ملحدوں کا، جن میں سے وہ پکڑا گیا ہے اور ہتھے چڑھ گیا عوام کے. جی ایسے ہی ہے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، اپنا عثمان بھائی اور دیگر ساتھی جو ہمارے بیٹھے ہیں بھائی، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یا تو انسان اپنے کفر میں پکا ہو جاتا ہے، اور یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسان کے اندر نا تھوڑے سے شعور آ جاتا ہے. پہلے وہ صرف اور صرف اپنا وہ جو ایک عداوت اور بغض ہے نا اہل سنت کے ساتھ، اس بغض اور اناد میں وہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو مشرک، کافر، بدعتی سب کچھ وہ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو تھے جناب والا یہ دیوبندی ایک عالم دین تھے نا، وہ مکی صاحب، کیا نام تھا ان کا، وہ جو اکثر وہ ادھر حرم شریف میں بیٹھ کے تو وہ واز کیا کرتے تھے، کیا نام ہے، ابھی مکی پچھلے دنوں ہی وہ ہاں ہاں جی تو وہ بندہ ساری زندگی اس نے شرک بدعت کے فتوے لگائے ہیں لوگوں کے اوپر ساری زندگی، لیکن آخر میں اس کا ایک بیان، اس کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر. اس ویڈیو وہ سنیں آپ، وہ سننے کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ جو ہے اس کو حقیقت کی سمجھ آ گئی. اس بندے کو وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے. جی عثمان بھائی، یہ کلپ جی اس کا عثمان میں بھائی، چلانے لگا تھا، یہ سنیے گا ذرا. جی ہاں تو بی بی سمجھ ناراض ہوئی نا جب ابو بکر نے انکار کیا، لیکن بی بی ناراض ہوئی نا، ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا. من اغضبها فقد اغضبنی. کچھ بات کو سمجھو، جو بی بی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا. من آذاها فقد آذانی. جو ایذا پہنچائے مجھے ایذا پہنچائے. تو ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا نا، بی بی ناراض ہو جائے غلطی سے تو ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ ابو بکر تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں، الٹا بی بی مجرم ہے کہ ابے کی حدیث سن کے بھی ناراض ہو رہی ہے. الٹا بی بی مجرم ہے، کیا کہتا ہے؟ الٹا بی بی مجرم ہے. بکر کے کیا قصور ہے؟ ابو بکر تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں، الٹا بی بی مجرم ہے کہ ابے کی حدیث سن کے بھی ناراض ہو رہی ہے. الٹا ابے کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ بکر کے کیا قصور ہے؟ ابو بکر تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں، الٹا بی بی مجرم ہے کہ ابے کی حدیث سن کے بھی ناراض ہو رہی ہے. الٹا بی بی مجرم ہے کہ ابے کی حدیث سن کے بھی ناراض ہو رہی ہے. الٹا بی بی مجرم ہے کہ ابے کی حدیث سن کے بھی ناراض ہو رہی یہ ہے. ہم سے سنا نہیں جاتا. یہ ایسی چیز جو ہے جی یہ ایسے یعنی کہ سمجھے کہ اپنے کان بھی نہیں برداشت کرتے کہ ایسے کلمات جو ہے نا ہمارے کانوں میں بھی پڑے. اللہ معاف کرے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے جی. یہ لیکن اس کی جو آخری جو ایک دو اس کے جو انٹرویو ہیں نا، وہ آپ ذرا اگر وہ ملے وہ سنیے گا. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ بندہ یعنی کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی تبدیلی اس کے اندر آئی ہے مرنے سے پہلے، اچھا نبی علیہ بھائی بات السلام وہی ہے، کے شفاعت کے حوالے سے بھی اور میں ان کرامات کے اور معجزات کے حوالے سے بھی. میں جی ان کے دیو کے بندروں کے بڑے بڑے علامہ فہمہ سنے ہوئے ہیں. اینڈ پہ کیا جی کرتے ہیں